الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پس اگر تم واضح دلائل کے آنے کے بعد پھسل گئے، فاعلموا، تو تم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، اور دوسری بات کا حکم دیا ہے کہ ہم شیطان کے نقش و قدم پر نہ چلیں۔ یہ دو باتوں کا حکم اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے۔ مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو جاوے، ہمارے معاملات بھی صحیح ہو جاوے، ہماری معاشرت بھی صحیح ہو جاوے، ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو جاوے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے اسلام کے مطابق اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جاوے۔ یہ آیت اس کا حکم دے رہی ہے، اور ہم جو ہے اسلام میں کمی زیادتی نہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین دیا ہے اس میں ہم جو ہے کمی زیادتی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں اب کمی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو ہے ہمارے حساب سے اس دین میں، اس اسلام میں کمی زیادتی نہ کرے، اس کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ کمی زیادتی کرنے کے نتیجے میں جو ہے ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی ہم نے جو ہے جمعہ کی نماز ادا کی۔ جمعہ کی نماز ہم کو شریعت میں 2 رکعت ہی پڑھنے کا کہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں 4 رکعت پڑھوں گا، تو کیا اس کی جمعہ کی نماز ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ کہے کہ میں اس کے اندر 2 سجدے کی جگہ پر 3 سجدے کر لوں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے تو کرنا ہے، لیکن نہیں، شریعت تم کو جیسے بتائے گی ویسے ہی کرنا ہے، اس میں کمی بھی نہیں کر سکتے۔ تو کوئی کہے کہ میں 1 سجدہ کروں گا صرف، یا 1 رکعت جمعہ کی پڑھوں گا، تو اس کی جمعہ کی نماز ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کمی کرنے کے نتیجے میں بھی عمل باطل ہوتا ہے، زیادتی کرنے کے نتیجے میں بھی عمل خراب ہوتا ہے۔ ایسے ہی پورے اسلام میں جہاں پر بھی ہم کمی زیادتی کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اسلام سے باہر نکلیں گے، یعنی وہ چیز شریعت کی ہوگی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ جو چیزوں کا ہم کو کرنے کا حکم دیا اس کو ہم کریں، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاویں۔ ہم رسم و رواج کے دائرے میں آ کر کہ بھئی یہ رسم ہم کو کرنی ہے، اس رسم کے نتیجے میں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو ہم جو ہے ضلالت کی طرف چلے گئے، بلکہ شیطان کی اتباع میں چلے گئے۔ جتنا حصہ ہم اسلام کو چھوڑیں گے اس حصے کے بقدر ہم شیطان کی اتباع کرنے والے شمار ہوں گے۔ یہ قرآن کریم نے 2 جملے جو ساتھ میں بیان کیے ہیں کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم اسلام کا کوئی جز چھوڑ رہے ہیں تو اس کا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیطان کی اس میں اتباع کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع مت کرو۔ اس دوسرے جملے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیوں مت کرو؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، خالی دشمن نہیں ہے بلکہ دشمن کے ساتھ مبین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دنیا کے جو دشمن ہیں اس سے بھی کئی زیادہ خطرناک دشمن شیطان ہے۔ دنیا کا دشمن سامنے نظر آتا ہے،
دنیا کا دشمن جو ہے مالی نقصان کرے گا، جانی نقصان کرے گا. شیطان جو ہے نظر نہیں آتا ہے، وہ ہمارا ایمان کا نقصان کرتا ہے، جس سے ہماری آخرت خراب ہو جاتی ہے، جو لامحدود ہماری زندگی ہے. اس لیے ہمارا کھلا ہوا اور بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس کی وضاحت فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، یہ صاف صاف باتیں ہم نے آپ کو بیان کر دی. فَإِن زَلَلْتُمْ، اس کے بعد بھی اگر تم پھسل گیا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے. یعنی جب آدمی اسلام کو چھوڑے گا یا اسلام کے حکام کو چھوڑے گا تو اللہ فوری طور پر اس کی پکڑ کر سکتے ہیں. اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، عزیز ہے، وہ زبردست ہے، لیکن ساتھ میں وہ حکمت والا بھی ہے. اس لیے فوری طور پر وہ پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم کو ڈھیل دیتا ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، وہ کبھی نہ کبھی جو ہے اس میں داخل ہو جائے گا. یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ ہم اس آیتوں کو سمجھ گئے. یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب یہود کے ایک بڑے عالم یا تورات کے ایک بڑے عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے. جب وہ ایمان میں داخل ہوئے تو انہوں نے چونکہ تورات میں دو چیزیں، ایک چیز سنیچر کی تعظیم کی جاتی تھی. یہودیوں میں تورات میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ وہ سنیچر کے دن کی تعظیم کرتے تھے، جیسے ہم جمعہ کے دن کی کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے ہیں. یہ ان کی تورات میں وضاحت تھی. عبداللہ ابن سلام اسلام میں داخل تو ہوئے، لیکن وہ جیسے تورات یہودی تھے، جب تورات پر عمل کرتے تھے اس وقت جس طریقے سے سنیچر کی تعظیم کرتے تھے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ سنیچر کی تعظیم کر رہے تھے. ایسے ہی اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے. اور ساتھ ساتھ میں قرآن جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو جس طریقے سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا یہ تھا کہ میں تورات کی بھی تلاوت کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے. تو ایسے موقع پر یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ، آدھی چیز یہاں سے آدھی چیز وہاں سے لے کر تم اسلام میں نہیں چل سکتے ہو. یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ شیطان نے تم کو راہ سے گمراہ کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے. یہ ایسا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو یہ دین دیا ہے وہ کوئی ادھورا نہیں ہے کہ بھئی تھوڑی چیزیں کمی ہیں تو ہم پوری کریں گے، ایسا ہے نہیں ہے. بلکہ اس میں ہم کو ہر چیز کی رہبری مل جاتی ہے، چاہے نکاح کرنا ہو، چاہے میت کا مسئلہ ہو، چاہے جنازے کا مسئلہ ہو، چاہے عبادت کا مسئلہ ہو، معاملات ہو، تجارت کرنی ہو، زراعت کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، حکومت کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، ہمارے پاس جو ہے ادھورا دین نہیں ہے، ہمارے پاس مکمل دین ہے. اس لیے ہم جو ہے دوسری چیزوں کو لے کر ہم ہماری زندگی میں داخل نہیں کر سکتے. اس کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ باتیں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم کو پورے طور پر اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ داخل فرما دے اور شیطان کی اتباع سے ہماری حفاظت فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.